السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، 5000 اللہ والے اور ایک پتھر کا ہاتھ۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک بہت ہی دل کو چھو جانے والا واقعہ، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا دور تھا۔ ہر شاگرد کی طرح آپ بھی اپنے قابل استادوں کے سائے میں رہے، لیکن اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی خوبی عطا کی کہ بچپن سے ہی ولایت کا رتبہ عطا کر دیا۔ بغداد شریف پہنچنے کے بعد مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا، ہر علم اور اس کے ماہر اور باکمان استاد سے پڑھا۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب و کمال فاضل نہ تھا۔ بڑے بڑے عالم آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے چرچے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جوانی میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے عالم کے درمیان بیٹھنے لگے۔ اتنی کم عمری میں بغداد والوں کے دلوں پر آپ راج کرنے لگے۔ دور دور سے لوگ آپ کا درس و بیان سننے آتے تھے اور ایسا بیان سن کر ان کے دل بدل جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ شاگرد کی ایک جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور سب قرآن سیکھنے لگے۔ ایک دم آپ رکے اور کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کریں۔ کچھ ایسا آپ کا رعب و دبدبہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب مجھے قبرستان جانا پڑے گا۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضرت کیا معاملہ ہوا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی فوت ہو گیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی فوت نہیں ہوا بلکہ ان کا وصال بہت سال پہلے ہو چکا ہے۔ عرض گزار ہوئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ چلو مجھے ان کی قبر پر جانا ہے۔ سب تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چہرے پر فکر لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے، ایسے فکر جیسے کوئی اپنا درد اور تکلیف میں ہو، کوئی بلا رہا ہو، کوئی پکار رہا ہو مدد کے لیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلد سے جلد ان کی قبر پر پہنچے۔ قبرستان کے پاس پہنچ کر آپ کچھ دیر رکے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ ذرا باہر چلے جائیے، مجھے یہاں اس قبر والے یعنی صاحب قبر کے ساتھ کچھ وقت بتانا ہے۔ مصاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر قبرستان سے باہر چلے گئے۔ آپ بہت دیر تک حضور حماد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر تشریف فرما رہے۔ یہ راز تو اللہ پاک کو معلوم تھا کہ آخر کیا گفتگو کی جا رہی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دیر ہو گئی اور قبرستان سے باہر نہ آئے تو ساتھیوں کو پریشانی ہوئی کہ اتنا وقت کیوں لگ گیا۔ خیر تو ہے، بولا گیا کہ کوئی ایک جائے اور دیکھ کر آئے۔ ایک ساتھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے گیا، دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لارخ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز ایسی کہ لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبے سجدے آپ نے کیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے آنکھیں بند کیے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا میں اتنی طاقت تھی کہ اچانک ایک کرشمہ ہوا کہ شیخ حماد کی قبر کے اندر سے نور پھوٹنے لگا، جس سے آس پاس کی سب قبر بھی روشن ہو گئیں۔ وہ منظر اتنا پرکیف و حسین اور دلکش تھا کہ وہ شخص اس نظارے میں کھو سا گیا تھا۔ سیدنا پیران پیر دستگیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے رہے۔ اتنی تڑپ اس دعا میں تھی کہ آنسو بہتے جا رہے تھے اور دعا یا کلمہ لب مبارک سے نکلتے جا رہے تھے۔ کیا ماجرا تھا ساتھی سمجھ نہ سکا، اور اتنی شدت سے دعا مانگنے کا کیا مقصد تھا؟ آخر کیوں حضور رحمۃ اللہ علیہ اتنا رو رہے تھے؟ جب اس شخص کو تھوڑا ہوش آیا تو قبرستان سے باہر آ گیا، زبان بند، دل چپ، نظر حیران، دل میں روشنی ہی روشنی۔ یہ شان ولایت دیکھی غوث اعظم کی عقل دنگ تھی۔ وہ سوال دل میں لیے بس آپ کا منتظر تھا۔ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے باہر آئے تو آپ سے پوچھیں گے، آخر اس دعا کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کافی دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے باہر آئے اور چہرے پر دل
लूटने वाली मुस्कुराहट थी। इतना इत्मीनान देखकर वो लोग पूछने लगे, हजरत सैयदना औलिया गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह क्या बात है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ बस खुशखबरी है। साथियों ने पूछा, कैसी खुशखबरी? हजरत ने फरमाया, तुम सब जानते हो मेरे रूहानी उस्ताद थे। जबीर नौजवान का दौर था और अल्लाह पाक के करम से जो इल्म पाने के लिए मैं बगदाद आया था वह नसीब भी हुआ। अब मुझे महसूस हुआ कि एक रूहानी उस्ताद जिनसे मेरी मुलाकात भी हो जाए। मैंने अल्लाह पाक के आगे झुककर दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे ऐसी हस्ती अता कर दे कि जिसके साथ रहकर मैं और मजीद निखर जाऊं। बारगाह इलाही में दुआ कबूल हुई। हजरत शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत से मिलने वाले फैज से मेरा दिल में इश्क इलाही और उभर कर आया। मेरे साथ शेख के और भी शागिर्द हुआ करते थे और एक बार हम किसी नहर के पास से गुजर रहे थे। रात का वक्त था और हम सब अल्लाह का जिक्र करते हुए वहां से जा रहे थे। अचानक शेख ने अपने दाहिने यानी सीधे दाएं हाथ से मुझे नहर में धक्का दे दिया। सर्दी का यह मौसम था। नहर में गिरने से मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे। ठंडी हवाएं मुझे कपकपा रही थीं, पर मैं खामोश रहा। मैंने कुछ ना कहा, ना गुस्सा किया, ना यह अमल बुरा लगा। फिर शेख प्यार से मेरे पास आए और फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे और आप इस इम्तिहान में कामयाब रहे। हम देखना चाहते थे कि आपकी पहुंच कहाँ तक है और आपकी तो शान ही अल्लाह पाक के यहाँ बहुत ऊंची है। अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है। इतनी कम उम्री और जवानी में ऐसा मर्तबा हर किसी को नहीं मिलता। हमने आपका सब्र भी देखा, हमने आपका बहे इल्म भी देखा और बस पता चल गया कि अल्लाह पाक ने आपको क्या रुतबा अता किया है। अब शेख ने किसी दुश्मनी या बुग़्ज़ या जलन में ऐसा नहीं किया था, बस देखना चाहते थे कि मेरा यह शागिर्द किस मनसब पर है, जो उन्होंने देख भी लिया। फिर सिलसिला यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि शेख हमाद का विसाल हो गया और मैं आज फिर उनकी कब्र पर पहुंचा ताकि उनके लिए दुआ कर सकूं। इसी लम्हे इल्हाम हुआ। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं गौर करना चाहता था कि आखिर शेख मुझसे क्या कलाम करना चाहते हैं। एकदम शेख की आवाज़ आने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, बहुत दिन के बाद आए मुझसे। उनका कलाम जारी रहा। फिर जब मैंने आंखें बंद की तो देखा कि हजरत बहुत खूबसूरत से बाग में टहल रहे थे। शानदार पोशाक पहना हुआ है। अल्लाह पाक ने उनको जन्नत के आला मुकाम में महल भी अता किया। एकदम मेरी नज़र उनके सीधे हाथ पर पड़ गई तो वह सीधा हाथ पत्थर का था, हिल भी नहीं सकता था, यानी बेजान था। जब मैंने शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह से मालूम किया कि शेख यह हाथ क्यों ऐसा हो गया है तो फरमाने लगे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जवानी में एक बार आपका इम्तिहान लिया था। इसी सीधे हाथ से आपको पानी में धक्का दिया था। वो पानी इतना ठंडा था कि इस पानी में कोई गिरकर फौत ही हो जाता, उसकी मौत हो जाती। लेकिन आपकी बर्दाश्त मैंने देखी। उस ठंडे पानी में गिरकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसकी ठंड को, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत दी है कि उस ताकत से आपने इस ठंड को बर्दाश्त किया। फिर मेरे बेटे, ना आपने कोई बद्दुआ दी, ना ही कोई आपने बुरे अल्फाज कहे। आपने मेरा अदब किया। मेरे बेटे, आपने मुझे कुछ ना कहा, पर अल्लाह पाक इससे नाराज हो गया। मेरे हर अमल के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत की नेमतें अता की, जिसके लिए उस रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करूं कम है। और यह एक हाथ मेरा यूं ही रह गया, जिससे सख्त सर्दी में आप रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ़ दी। ठंडे पानी से कपड़े गीले किए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर सब्र किया और अल्लाह पाक को यह अमल बहुत पसंद आया। लेकिन मेरा यह अमल अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रजा से जन्नत का महल तो दे दिया, लेकिन जिस हाथ को मैंने सिर्फ आपका इम्तिहान लेने के लिए, आपकी ताकत को आजमाने के लिए इस्तेमाल किया और जिस हाथ से गुस्ताखी हुई उसको बेजान कर दिया गया। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक के आप महबूब हैं, महबूब सुबहानी हैं और महबूब को तकलीफ़ देने की सज़ा मुझे मिल गई।
اللہ پاک مجھے معاف کر دے، آپ کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی دعا میرے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔ غوث اعظم فرمانے لگے کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ان کا سیدھا ہاتھ میری وجہ سے ایسا ہو گیا، جبکہ میں نے تو کوئی بد دعا نہ دی، نہ ہی ان کو کوسا، نہ ہی دل میں کوئی برائی رکھی۔ استاد کا احترام بہت ضروری ہے، یہ سب تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے استاد کو اس درد میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ کیسے برداشت ہوتا جب سامنے وہی شخص اتنا گہرا ہو؟ بس پھر میں نے ان کے لیے دعا کرنی شروع کر دی اور کہا، اے اللہ، تیرے یہاں ہر شے کی قدرت ہے، تو چاہے تو کسی کو بھی دنیا کی بھلائی عطا ہو جائے، تو چاہے تو جنت میں جگہ مل جائے۔ یا رب دو عالم، تو رحیم و کریم ہے، رب واحد ہے، جل جلال ہے، رب العالمین ہے۔ سیک کو تو نے جنت کی سب نعمتیں دی، پھر یہ پتھر کا ہاتھ بھی نرم کر دے تو ان کو صحیح کر دے۔ تجھے تیری کبریا کا واسطہ، تیرا عبد القادر تب تک تیری چوکھٹ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ تو اس عاجز بندے کی دعا سن نہ لے۔ انہوں نے میرا امتحان لینا چاہا، تبھی ایسا کیا، مقصد تکلیف دینا نہیں تھا، ورنہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ، میں دعا مانگتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا قبول کرتا ہے اور آج بھی تو میری دعا سنے گا۔ جب میں دعا کر رہا تھا تو میرے ساتھ اولیاء کاملی بھی شامل ہونے لگے۔ وہ سب اپنی قبروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن سوتے ہوئے بھی ان کو میری آواز آ رہی تھی۔ سب میرے ساتھ اللہ پاک کی عظیم بارگاہ میں حاضر تھے، سب نے اپنی طرف سے دعا کی۔ یہ کوئی ایک دو کامل بلی نہیں تھے، بلکہ 5000 بلیوں نے دعا کی میرے ساتھ مل کر۔ جب میرے ساتھ وہ بھی دعا میں شریک تھے، جب 5000 بلیوں کی سفارش لگی، سب کی دعا پر فرشتے آمین کہتے رہے، تب جا کر اللہ جل جلال کے جلال میں کمی آئی۔ اس غفار اور جبار نے، مالک قدوسی نے آخر دعا قبول کر ہی لی۔ شیخ صاحب کا دایاں ہاتھ اپنی پہلی والی حالت میں آ گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا بائیں ہاتھ جو پتھر کا تھا، جبکہ وہ ہل نہیں پا رہا تھا، اب وہ اپنی صحیح حالت میں آ کر ہل رہا تھا۔ ان کے چہرے پر نورانیاں تھیں۔ فرشتے ان کے آس پاس کھڑے تھے۔ جو محل ان کو ملا ہوا تھا اس محل کو روشن کر رہے تھے، اس طرح چمک رہے تھے کہ کسی کی آنکھ نہیں کھل پاتی۔ ان کی روشنی کو پا کر پھر وہ میرے استاد شاندار سے لباس میں میرے پاس چلتے ہوئے آئے۔ ان کا ہاتھ اب ہل رہا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو اتنی جان دے دی کہ وہ ہاتھ سے مجھ سے مصافحہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے عبد القادر، آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس دن نہر میں آپ کو میں نے گرایا تھا، اسی دن میں نے آپ کے مقام کو سمجھ لیا تھا۔ میں نے اللہ پاک سے توبہ بھی کی تھی، لیکن جب تک آپ رحمت اللہ علیہ کی سفارش نہیں لگتی، اللہ رب الکریم مجھے معاف بھی نہیں کرتا۔ آج آپ رحمت اللہ علیہ کی سفارش لگی، اللہ پاک نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ میں آپ کا امتحان لیتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجے کو اتنا بلند کیا کہ آپ کا امتحان بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں لے سکتا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت علم دیا گیا ہے، میں آپ کی پہنچ تک کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ میں آپ کو بھلا کیا علم سکھاتا؟ آپ نے تو مجھے زندگی کا عمل سکھا دیا۔ میں ہمیشہ آپ کو سب سے اونچا پاتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بلیوں کا سردار بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ بلی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بلی جو آنے والے ہیں، وہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی ولایت کاملہ کا کرتے ہیں، وہ آپ کو سردار مانتے ہیں۔ وہ 5000 اولیاء کرام جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر میرے لیے دعا کی، وہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے میرے لیے دعا کرنے آئے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان 5000 اولیاء کرام نے اپنی قبروں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اور یہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ہوا ہے، اور یہ عمل کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
कामिल बली बनाया है और आपके दिल को नरम किया हुआ है। इसके बाद मेरे साथ ही तुमने यह मंजर देखा कि एक रोशनी हुई, बस रोशनी जो कब्र से निकली। आसपास की जितनी भी कब्र थी सब पर से अजाब हट गया, सब बख्शे गए और मेरे उस्ताद गुलामी को सब कब्र वाले मुबारकबाद देने आए हुए थे। अल्लाह पाक ने मायूस ना किया। बेशक अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, हम सब उसके बंदे हैं, उसकी बख्शिश के तलबगार हैं। उसने हमारी दुआ को सुन लिया, एहसान करीमी है मेरे रब की, सुभान अल्लाह। मेरे साथियों, इसीलिए मुझे इतना वक्त लगा, इसीलिए मैं वहाँ पर बैठा हुआ अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। उन्होंने कोई खता नहीं की थी, उन्होंने इम्तिहान लिया था, लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारा मुकाम क्या है, इंसान क्या समझ सकता है, और हमें उस पर कोई गुरूर नहीं। सारे साथी आपको मुबारकबाद देने लगे कि अल्लाह पाक ने बेशक आपको बहुत अजमत वाला बनाया है। सलाम है आपकी अजमत को, आपने किसी का दिल ना तोड़ा, आपने कब्र वालों की आवाज़ भी सुन ली। अपनी हर दुआ कबूल की जाती है, आपकी हर दुआ कबूल की जाती है। और फिर इसके बाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को जब भी उनके वह उस्ताद से हमाद रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में दिखे, वह जन्नत में बहुत ही खूबसूरत से लिबास में टहल रहे होते और उनका सीधा हाथ यूं जगमगा रहा होता जैसे अल्लाह ताला ने उसमें नूर भर दिया हो। सुभान अल्लाह। यह आपकी दुआ का करिश्मा था। आज की वीडियो में था बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।